بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محیی الدین محمد العربی کی کتاب کشف المعنی عن سر اسماء اللہ الحسنی کے حوالے سے ہیں۔ آج کی پوسٹ میں ہم اسم الرحیم پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اسم الرحمن اور اسم الرحیم میں کیا فرق ہے اور کس لیے اسم الرحمن کے بعد رحمت کا ایک اور نام اسم الرحیم لایا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں یہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ شیخ اکبر نے اسم الرحمن کو عمومی رحمت والا اسم قرار دیا ہے، جبکہ اسم الرحیم مخصوص رحمت والا اسم ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں اس اسم سے تیری محتاجی اس خاص رحمت کا حصول ہے جو ابدی سعادت کا باعث ہے، یعنی اس اسم سے تو اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ تجھے اگر وہ رحمت مل جائے جس کی وجہ سے تو دوزخ میں جانے کی بجائے جنت میں چلا جائے اور ابدی سعادت سے ہمکنار ہو۔ فتوحات مکیہ کی جلد نمبر 2 میں شیخ اکبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم اللہ، اسم الرحمن اور اسم الرحیم کو جمع کیا، اور ان سب کے الگ الگ معنی ہیں۔ اسم اللہ تمام اسماء کا جامع ہے، اسم الرحمن عمومی صفت رحمت ہے جو سب کے لیے ہے، اسی لیے اسم الرحیم اس کے بعد لایا گیا جو صرف آخرت میں ایمان والوں کے لیے خاص رحمت ہوگی، یعنی اسم الرحیم کی رحمت دار سعادت تک پہنچانا ہے۔ اسی لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس رحمت کو متقیوں کے لیے لکھ دوں گا، لہٰذا اطلاق عام کے بعد اس رحمت پر قدغن لگائی اور بندے سے اس اسم کی نسبت بھی اسی حد پر ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اسم الرحمن کے بعد اسم الرحیم لانے کا مطلب یہ ہے کہ الرحمن تو عمومی رحمت ہو گئی کہ جو تمام جانداروں کی رحمت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک خاص رحمت ہے جس کی وجہ سے دنیا دار شقاوت سے چھٹکارا پا کر دار سعادت میں جائے گی، اور وہی رحمت اسم الرحیم کی رحمت ہے۔ اس اسم سے تخلق کے حوالے سے شیخ اکبر لکھتے ہیں کہ بندے کی رحمت ہر اس شے کے لیے ہے جس پر رحم کرنے کا حق تعالیٰ نے اسے حکم دیا، یعنی اگر وہ اسم الرحیم سے رحم کرے گا تو صرف اسی پر رحم کرے گا جس پر رحم کرنے کا اسے حق تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہو، نہ کہ ہر ایک پر، کیونکہ ہر ایک پر رحم اسم الرحمن سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان دونوں پر ترس نہ آئے۔ لہٰذا شیخ اکبر جب یہ آیت لے کر آئے تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب دین کا معاملہ آئے تو وہاں اسم الرحمن کی رحمت کام نہیں آئے گی، وہاں اسم الرحیم کی رحمت سے دیکھا جائے گا، اور اسم الرحیم کی رحمت اس کے لیے ہے جس پر رحم کرنے کا صرف اللہ حکم دے، یہ عمومی رحمت نہیں ہے، اور یہی رحمت جو ہے وہ دار سعادت کی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس آیت کے بعد ایک حدیث بیان کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاطر غضبناک ہوتے تو کوئی چیز آپ کے غضب کے سامنے نہ ٹھہر پاتی۔ یہاں بھی شیخ اکبر نے یہی بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاطر غضبناک ہوتے تو پھر کوئی شے بھی آپ کے غضب کے سامنے نہ ٹھہر پاتی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رؤوف اور رحیم کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ چنانچہ رحیم کے صیغے سے رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور رحیم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر رحم کرتا ہے، نہ کہ اپنی خواہش سے۔ امید کرتا ہوں آج کی پوسٹ سے آپ کو 2-3 چیزیں بالکل واضح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ اسم الرحمن کی رحمت عمومی ہے جو تمام جانداروں میں، جو تمام معاملات میں، جو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اسم الرحیم کی رحمت خصوصی ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو دار سعادت سے ہمکنار کرتی ہے، یہ وہ رحمت ہے کہ اگر کوئی اس سے متخلق ہو تو وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، نہ کہ اپنی خواہش پر۔ اور دوسرا آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ اسم الرحیم کی رحمت غضب کو ختم کرتی ہے، کیونکہ جب تک مغضوب علیہ کو سزا نہ دی جائے اس وقت تک غضب ختم نہیں ہوتا، اور اسم الرحیم کی رحمت یہ کرتی ہے کہ وہ سزا دے کر پھر غضب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ یوں یہ چھوٹی سی تکلیف آخرت کی بڑی تکلیف سے اسے بچا لیتی ہے، اور یہ تھوڑی سی سزا اس کو پاک صاف کر دیتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔